اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم وبعد۔ کتاب الجامع تیسرا باب، باب الزہد والورع، حدیث نمبر 2، کتابوں میں صفحہ نمبر 11۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تعیس عبد الدینار والدرہم والقطیفہ، برباد ہو گیا درہم و دینار اور چادر کا بندہ، ان اعطیہ، اگر اس کو کچھ دیا جائے، رضیہ تو خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے، وَإِن لَمْ يُعْطَ، اگر اس کو دیا نہ جائے، لم یرضى، تو وہ راضی نہیں ہوتا، خوش نہیں ہوتا بلکہ ناراض ہوتا ہے۔ اخرجہ البخاری، اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے۔ اس حدیث میں آپ علیہ السلام نے خالص دنیا کے بندوں کا ذکر کیا ہے، درہم و دینار اور چادر کا خصوصی طور پر ذکر فرمایا، لیکن مراد ہر وہ بندہ ہے جو دنیا کو اپنا خاص مطمع نظر رکھتا ہے اور دنیا ہی اس کا اصل ہوتی ہے، اس کا اٹھنا بھی دنیا میں ہوتا ہے، اس کا بیٹھنا بھی دنیا کے لیے ہوتا ہے، اس کا چلنا بھی دنیا کے لیے ہوتا ہے، اور وہ بس ہر وقت اٹھتا ہے تو دنیا کی سوچ اور سوتا ہے تو بس دنیا کی سوچ ہی لے کر کے، اس سے آگے کی اس کی سوچ نہیں ہوتی۔ تو حضور فرماتے ہیں ایسا شخص برباد ہوتا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، سورہ حج میں رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگوں کی بہت سی قسمیں ہیں۔ ایک وہ قسم کے لوگ ہیں جو اللہ کی عبادت ایک کنارے پر رہ کر کرتے ہیں، انہوں نے ایک باؤنڈری خود ہی سے بنا رکھی ہوتی ہے، دماغ میں وہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے چل رہے ہوتے ہیں، اور وہ کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطمأن بِهِ، جب کوئی خیر ملتی ہے تو بس پھر خوش ہو جاتے ہیں، مطمئن ہو جاتے ہیں۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انقلب عَلَى وَجْهِهِ، پھر دین کے رستے پہ آزمائش بھی آتی ہے، رب تعالیٰ آزماتے بھی ہیں، تو جب کوئی آزمائش آتی ہے انقلب علی وجہ، تو پھر پیٹ پھیر کے پار ہوتا ہے۔ خسر الدنیا والآخرہ، رب تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو نہ دنیا میں ملے گی نہ آخرت، دنیا میں بھی یہ برباد ہو گیا، آخرت میں بھی خیر و خسر ہو گیا، ذالک فی الخسران المبین، اور یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ ایک آدمی وہ ہوتا ہے جو دنیا حاصل کر لیتا ہے، آخرت برباد کر دیتا ہے، ایک وہ ہے جو دنیا کی لذتیں چھوڑتا ہے، مشکلات دیکھتا ہے اور بڑی خیر آخرت حاصل کر لیتا ہے، جنت حاصل کر لیتا ہے، جنت سے بچ جاتا ہے۔ لیکن وہ بندہ جو دنیا میں بھی برباد ہو جائے، آخرت میں بھی برباد ہو جائے، حضور فرماتے ہیں اس حدیث میں جسے امام ترمذی رحمہ اللہ نے بیان کیا ہے، جناب انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ من کانت ہمہ الآخرہ، جس کی ٹینشن اور جس کی سوچ اور فکر کا ہر وقت مطمع نظر آخرت رہتی ہے، تو پھر رب تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، جعل اللہ غناہ فی قلبی، اللہ رب العزت اس کے دل کو غنا دے دیتے ہیں، جتنا بھی رب تعالیٰ نے اس کو دیا ہوتا ہے وہ اس پہ راضی ہوتا ہے، بے شک تھوڑا ہوتا ہے وہ اس پر راضی ہوتا ہے، سوکھی کھاتا ہے وہ اس پر بھی خوش ہوتا ہے، دل اس کا غنی ہوتا ہے، دل اس کا امیر ہوتا ہے، اور جمع لہ شملہ، رب تعالیٰ اس کے تمام معاملات سمیٹ دیتے ہیں، اس کے دینے ہیں، اس کے دینے ہیں، اس سے لینے ہیں، اس کا یہ ہے، اس کے یہ لڑائی ہوئی ہے فلانے کے ساتھ، یہ کچھ بھی نہیں، اس کی زندگی بہت سادی ہوتی ہے، جمع لہ شملہ، رب تعالیٰ اس کے تمام معاملات کو سمیٹ دیتے ہیں، اور اتتہ الدنیا وہی راغمہ، دنیا اس کے پاس ذلیل ہو کر کے، رسوا ہو کر کے خود آتی ہے۔ اور اس کے برعکس من کانت الدنیا ہمہ، جس کی مطمع نظر اور سوچ صرف دنیا ہوتی ہے، تو رب تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، حضور کیا فرماتے ہیں، فرق علیہ شملہ، اس کے تمام معاملات بکھر جاتے ہیں، کما رہا ہے، لاکھوں کما رہا ہے، کروڑوں کما رہا ہے، سمجھ نہیں آ رہی جا کدھر، اور نہ کچھ سمیٹا جا رہا ہے، نہ کچھ سنبھالا جا رہا ہے، نہ کچھ بن رہا ہے، اور ٹینشنیں ہیں کہ وہ مزید جو آ رہا ہے تو ٹینشنیں بڑھی جا رہی ہیں، معاملات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، سمجھ نہیں آ رہی کون سا کنارہ پکڑے، اٹھتے ہیں صبح رات ہو جاتی ہے اور معاملات حل ہی نہیں ہوتے، جو ٹارگٹس ہوتے ہیں وہ چیز ہی نہیں ہو پاتے۔ کیا ہوتا ہے، دنیا اس کی بکھر جاتی ہے، تمام معاملات رب تعالیٰ بکھیر دیتے ہیں، اور وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ،
اور دنیا اس کو اتنی ہی ملتی ہے جتنا اس کا مقدر. بھاگ دوڑ اس کی صبح سے رات تک دنیا 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 ہوتی ہے، لیکن اس کو دنیا کتنی ملتی ہے جتنے اس کا اصل مقدر ہوتی ہے. اس کے برعکس وہ بندہ جو آخرت کی ٹینشن لیتا ہے، جس کو یہ ٹینشن ہے کہ جہنم سے کیسے بچنا ہے، جس کی یہ ٹینشن ہے کہ جنت کو کیسے حاصل کرنا ہے، جس کی یہ ٹینشن ہے کہ میں نے رب کو راضی کرنا ہے کیسے کروں، جس کی یہ ٹینشن ہے کہ میرا رب کی میرے سے ناراض تو نہیں، جس کی یہ ٹینشنیں ہوتی ہیں، رب تعالیٰ دنیا میں بھی اس کے تمام معاملات سمیٹ دیتے ہیں، رزق بھی اس کے پاس آتا ہے، دنیاوی امور بھی اس کے سارے بہترین ہو جاتے ہیں، اور آخر کار اس کو جنت بھی مل جاتی ہے. کہ ہم انسان کمزور ہے، ناقص عقل کے ہیں، اس لیے ہم جو بظاہر دیکھ رہے ہوتے ہیں اس پر چل رہے ہوتے ہیں. رب تعالیٰ نے ہمارے ساتھ جو پیارے پیارے وعدے کیے ہیں ان پر یقین ہونا بہت ضروری ہے. تو یہ اس آدمی کا ذکر حضور فرما رہے ہیں کہ جو دنیا ہی اس کا مطمع نظر ہوتا ہے، اور اس کو جب دیا جائے پھر تو خوش ہے کہ جی واہ جی واہ کیا بات ہے جی، لیکن اگر اس کو دیا نہ جائے تو پھر جی یہ تو ایسے ہوتے ہیں جی یہ تو ویسے ہوتے ہیں. یہ کیا ہے؟ یہ منافقت کی صفت ہے، منافقین کی صفت ہے. رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ایسے برے خصائل سے ہمیں سب کو امت مسلمہ کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب.